الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق بنائی ہے ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بے مقصد ہو۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی ہے اور ہر چیز اس ڈیوٹی کو اچھے سے سر انجام دے رہی ہے۔ آسمان اللہ نے بنایا ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہے، وہ اس کے مطابق چل رہا ہے، ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، اور چاند، سورج، ستارے، پانی، آگ، سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، تو جو ان کا مقصد ہے وہ اس کے مطابق چل رہی ہیں۔ اور ایسے ہی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جن کو بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم لوگ دنیا کے اندر بے مقصد عبث پیدا کیے گئے، یعنی بغیر کسی مقصد کے تمہیں بنا دیا گیا ہے، ایک بیکار چیز جیسے بنا دی جاتی ہے ایسے تمہیں بنا دیا گیا ہے، اور تم واپس میرے پاس نہیں آؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا پورے انسانوں سے، اور اس سوال میں جو ہے لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 100% ہونے والا ہے کہ انسان جو کچھ دنیا کے اندر کرے گا، یہاں جو اعمال یہ کرے گا، اس کے مطابق آخرت میں جا کے اس کو جواب دینا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان چونکہ سب سے خوبصورت، سب سے قیمتی اور بہترین مخلوق اللہ نے بنائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو سب سے بہترین بنایا اس کو۔ تو اس کے ذمے اللہ کی ذات نے جو کام لگایا ہے وہ بھی سب سے بہترین کام ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے، عبادت کرنا۔ اور عبادت کا عام طور پہ جو لوگوں نے معنی سمجھا ہے، اور عام طور پہ جو ہمارے ذہن میں عبادت کے لفظ سے جو چیز جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کا مطلب ہے ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ عبادات ہیں۔ اصل میں عبادت جو ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے یہ عبادت کا ایک جز ہے۔ اصل عبادت کا مطلب ہے کہ 100% اللہ کی ذات کی اطاعت کرنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، کیونکہ انسان کے ذمہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بیٹھ کے تسبیح پھیرتا رہے، یہ تلاوت کرتا رہے، یہ نماز پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے اور جہاد کرتا رہے، صرف یہی کام انسان کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ذمہ حلال کمانا بھی اس کے ذمہ ہے، حلال کما کے کھانا بھی اس کی ذمہ فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، حلال کمانا بھی فرض ہے، حلال کھانا بھی فرض ہے، ایسے جھوٹ سے بچنا بھی اس کے ذمہ فرض ہے، اور سچ بولنا اس کے ذمہ فرض ہے، امانت داری سے زندگی گزارنا یہ اس کے ذمہ فرض ہے۔ تو انسان کے ذمہ یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس عبادت کے درجے میں، عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب اگر ایک بندہ وہ نماز پڑھنے والا ہے، تہجد بھی پڑھنے والا ہے، بہت نیک آدمی لگ رہا ہے، لیکن وہ دوسروں کے حق کھا جاتا ہے، تو اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اپنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد پہ اس کو پیدا کیا تھا یہ اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، نہیں۔ ایک شخص وہ حج کر رہا ہے اور حج پہ حج کیا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، تو ویسے تو دنیا کی نظر میں تو بہت اچھا ہوگا کہ یہ بندہ حاجی ہے، پرہیزگار ہے جی، متقی ہے، لیکن اس کی زندگی مقصد کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ مقصد اس کی زندگی کا یہ ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اور جو اس کی زندگی میں جتنے کام ہیں وہ 100% دین کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس لیے اپنے حقوق یعنی دوسروں کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے اس نے، دوسروں کے حقوق کے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے حقوق بھی اس کے ذمہ ہیں کچھ، یعنی اپنے حقوق کو بھی ضائع کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ہے، جیسے اپنے حقوق کیا ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ انسان، جیسے مثلا کوئی کہے کہ جی میں تو ابھی بہت تنگ ہو گیا ہوں، میں خودکشی کرتا ہوں، سوسائڈ کر کے مر جاتا ہوں، بھائی اس کو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی میں تو اپنے دونوں گردے جو ہے نا وہ کسی کو
صدقہ کر دیتا ہوں، ڈونیٹ کر دیتا ہوں، یا میں مروں تو میری آنکھیں نکال کے دوسروں کو لگا دینا، تو اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جسم اللہ کی ذات نے اس کو عطا فرمایا، یہ بھی اس کے پاس امانت ہے، اور اس کے حقوق اس بندے کے ذمے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنے کی جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور وہ مقصد ہمیں بتا دیا کہ 24 گھنٹے کی زندگی کو دین کے مطابق چلانا ہے۔ دو صحابی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوئے رضی اللہ عنہم، تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیسے عبادت کیا کرتے تھے، ان کی رات کی زندگی کا کیسے تھی، ان کی جو ہے دن کی زندگی کیسے تھی، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ تو ازواج مطہرات نے ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی تہجد پڑھتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے جی اللہ کے نبی تو بڑی عظمت والے ہیں، ان کو تو اتنی زیادہ عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا وہ وہاں سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ اب ایک نے کہا بس بھائی سارا دن اور سارا سال پورا مہینہ میں تو روزہ ہی رکھوں گا، یعنی سال بھر میں نے افطار ہی نہیں کرنا، روزے سے ہی ساری زندگی چلتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا جی میں تو ساری رات نیند ہی نہیں کروں گا، بلکہ ساری رات میں کھڑے ہو کر عبادت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قیام اللیل یعنی تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور فرمایا میں افطار بھی کرتا ہوں یعنی روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں۔ تو زندگی کا ایک ایسے مقصد ہے، اگر کوئی بندہ کیا کرتا ہے، وہ کہے جی بس میں نے اب ساری زندگی روزے سے ہی گزارنی ہے، اور میں تو ساری رات میں نے تو نیند ہی نہیں کرنی، اور چند دن کے اندر بیمار ہو کے جو ہے یہ بستر کے اوپر پڑا ہوگا، تو یہ بندہ مقصد اپنی زندگی کا جو مقصد تھا اس سے ہٹا ہوا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو ہماری زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو عبادت میں گزارنا، مطلب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جو بندہ اس کے مطابق چلے گا اس کو تو اجر ملے گا، اور جو اس میں جو جتنی زندگی کے پہلو ہیں ان میں کسی بھی پہلو کے اندر وہ زندگی میں سے دین کو ہٹا دے گا اور اپنی مرضی کرے گا، جیسے مثلاً وہ عبادات میں سے جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ بہت کرتا ہے، اور اپنی بہن کا حق کھا گیا، اس میں سے اس کو اپنی جو وراثت میں سے حق ادا نہیں کیا، یا کسی بندے کے ساتھ جھوٹ بولا، کسی کے ساتھ فراڈ کیا، دھوکے بازی کی اور اس سے کوئی نہ کوئی چیز لے کے کھا گیا، تو اب یہ چیز اس قدر یعنی زہریلی ہے کہ یہ اس کی آخرت میں بہت بڑا اس کو نقصان دینے والی ہے۔ تو یہ بندہ اس قسم کے جو کام کر رہا ہے یہ عبادت سے ہٹا ہوا کام ہے، اس کا یعنی مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کیا تم کو پتہ ہے کہ مفلس کون ہے قیامت کے دن، یعنی سب سے بڑا مفلس غریب بندہ قیامت کے دن کون ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو پتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو قیامت کے دن آئے اور اس کے پاس نیکیاں تو اتنی ہوں گی کہ اگر ان نیکیوں کو اگر پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو ان کا اتنا وزن ہوگا کہ پہاڑ ہی ان کے نیچے دب جائے گا، اتنا ان کا وزن ہوگا نیکیوں کا۔ لیکن کیا ہوگا کہ اس نے بہت سارے لوگوں کے حقوق کھائے، دھوکے بازی دی، فراڈ کیا، جھوٹ بولا، لوگوں کے حق کھا گیا کسی بھی طریقے سے، تو اب یہ نیکیاں اس کی جو ہے تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی، ان لوگوں کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ یہ بندہ خالی ہو جائے گا نیکیوں سے، دوسروں کے گناہ اس کے سر پہ اوپر ڈالے جائیں گے اور اس کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا۔ تو انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے ہر حال میں، اور یہی عبادت ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس نیت سے سو رہا ہے کہ بھئی میں سو جاتا ہوں تاکہ مجھے کچھ ہمت ملے، قوت ملے، اور میں اس کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکوں، ایک شخص حلال کما رہا ہے کہ تاکہ میں حلال کھا سکوں اور اپنی جو اس کے ذریعے سے مجھے جو طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کروں گا، تو یہ مکمل طور پر جو بھی کام کر رہا ہے، حلال کمائی کر رہا ہے، حلال کھا رہا ہے یا یہ سو رہا ہے، اس کے اوپر اس کو اجر مل رہا ہے، کیونکہ یہ بندہ اپنے مقصد کے مطابق اپنے ٹائم کو گزار رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے اور
اس لیے ضروری ہے کہ دین کے ہر شعبے میں جو ہماری ضرورت کا دین ہے، جیسے ایک بندہ بزنس مین ہے، تاجر بن کے بازار میں دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن تجارت کے اصول کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ بندہ گناہگار ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ تجارت کے حوالے سے جو دین اسلام کی بتائی ہوئی رہنمائی ہے اس کو اچھے سے پہلے پڑھے، پھر وہ اس کام میں جائے۔ تو ان چیزوں کو سیکھنا، اور جو مقصد زندگی ہوتا ہے، زندگی کا مقصد ہے، یعنی جو بھی چیز ہمارا مقصد ہوتی ہے وہ ایسی چیز کو ہم مقصد بنا سکتے ہیں کہ جو ہمارا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑے۔ دنیا کے خزانے، دنیا کے پیسہ، جو کوئی پراپرٹی ہے، جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں، ان کو ہم مقصد نہیں بنا سکتے، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے۔ ہم جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان مر گیا، اب اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار بھی جائیں گے، اس کا مال بھی جائے گا، اس کے اعمال بھی جائیں گے، قبر تک جائیں گے، لیکن قبر کے اندر اس کو رشتہ دار چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ رشتہ دار بھی واپس ہو گئے، عزیز و اقارب واپس آ گئے، اس کا مال بھی واپس آ گیا، لوگوں میں تقسیم ہو گیا ورثہ میں، اور جو اس نے اعمال کیے تھے وہ اس کے ساتھ قبر میں چلے گئے، یعنی وہ نیکیاں۔ اب اس نیکی میں نماز تہجد پڑھنا بھی داخل ہے، اس نیکی میں حج کرنا بھی داخل ہے، اور اس نیکی میں وہ کام بھی کہ اگر ایک شخص، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ راستے پہ جا رہا ہے اور اس نے وہاں پہ پڑا ہوا پتھر دیکھا، کانٹا دیکھا، وہاں سے اس کو ہٹا دیا تو اس کو صدقہ کرنے کا اجر ملا۔ تو یہ جو اس نے نیکی کی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ کے برابر نیکی کی ہے، یعنی عام طور پہ لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یار یہ کوئی اتنا بڑا اس نے نیکی کا کام نہیں کیا، ایک کانٹا ہٹا کے وہاں سے راستے سے سائڈ پہ کر دیا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی ایمان والے کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ ایک شخص بات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بات کرتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر بھی اس کو صدقہ ملتا ہے۔ تو اتنی یعنی دین کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اعمال دیے ہیں، ایسا ہمیں قیمتی وقت دیا ہے کہ اس کو ہم صحیح استعمال کرتے ہوئے ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مسلمان کوئی پریشانی میں پڑا ہوا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی جس نے کوشش کر دی اور وہاں سے اس کو غم میں سے نکالا، پریشانی میں سے نکالا، تو قیامت کے دن جو سب سے بڑی پریشانی یعنی جہنم کی آگ میں آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس بندے کو نکال لیں گے۔ تو یہ مختلف اعمال ہیں جو بہت یعنی دکھنے میں چھوٹے ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی کو ان اعمال میں خرچ کرنا ہے۔ اب ایسے ہی حلال کمانے کے لیے کوئی رات کے وقت میں محنت کر رہا ہے، دن میں محنت کر رہا ہے، گرمی میں کھڑا ہوا ہے یا اے سی میں بیٹھ کے کوئی جاب کر رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی اجر مل رہا ہے۔ تو نیک اعمال جب قبر میں گیا تو اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ قبر میں انسان پڑا ہوا ہے، اور فرمایا کہ اگر جب اس کا حساب کتاب ہوگا اور جو ہے فرشتے آ کر اس سے جو سوال و جواب کرنے ہیں، تو اس وقت بھی اگر یعنی وہاں پر اس کی طرف عذاب بھی لپکے گا اس کو پکڑنے کے لیے، تو فرمایا کہ جو سورۃ الملک کو پڑھنے والا بندہ ہے، جو روزانہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں اس کو معمول بناتا ہے، تو سورۃ تبارک الذی جو ہے وہ اس کے اوپر ایسے اس کو ڈھانپ لے گی جیسے مرغی اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے۔ اور جب اس قبر کے اندر یہ جائے گا تو اس کے نیک اعمال اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک خوبصورت نیک انسان کی شکل میں اس کے ساتھ وہاں پر موجود ہوں گے، اور اس کے انس کا ذریعہ بنیں گے، یعنی قبر کے اندر وہ جو وحشت ہے، وہ جو اندھیرا ہے اور وہ جو تنہائی کا ماحول ہے، اس میں اس کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ ہے کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، یہ ایسے ہیں کہ جو اس بندے کے ساتھ قبر میں بھی جا رہے ہیں۔ ایک شخص نے لاکھوں روپے کمائے ہیں اور پھر کیا کر رہا ہے، اس میں سے حلال کمایا ہے، اس کے اوپر بھی اس کو اجر ملا، پھر اس میں سے آگے لوگوں کے اوپر صدقہ خیرات کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی اس کو اجر مل رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے اوپر بھی اس کو اجر مل رہا ہے، اور یہ سارے نیک اعمال اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب انسان قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو یہ جو عبادت ہے، یہ جو اس کی زندگی کا مقصد یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، یہ اس کے ساتھ قیامت کے دن بھی کھڑے ہوں گے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جس حال میں مرے گا، قیامت کے دن اسی حال میں کھڑا کیا جائے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، ان کی زبان کے اوپر قرآن کی تلاوت ہوگی۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور ان کی زبان کے اوپر تلبیہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک۔
بعض لوگ ایسے قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کے جسم کے اندر سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہوگا، نکل رہا ہوگا، اور اس میں سے ایسی خوشبو آئے گی جیسے مشک اور عنبر کی خوشبو ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ پھر یہ ایسا کیوں ان کے ساتھ ہوگا؟ اس لیے کہ ان کی موت ہی اس حال میں ہوئی۔ ایک شخص کلمہ پڑھتے ہوئے مر گیا، قیامت کے دن اس کی زبان پہ کلمہ ہے۔ قرآن پڑھتا ہوا مر گیا، قیامت کے دن بھی اس کی زبان پہ قرآن ہوگا۔ اور اگر کوئی حج کرتے ہوئے مر گیا، قیامت کے دن بھی اس کی زبان کے اوپر وہی تلبیہ ہی۔ تو اس لیے بھائی اور دوستو، جو عبادت ایک ایسا یعنی زندگی کا جو ہمارا مقصد ہے، وہ قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اور یہاں تک کہ انسان کو جنت تک پہنچائے۔ اور پھر جنت بھی ایسا ایک ماحول ہے جہاں پہ ہر قسم کی باقی جتنے بھی اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ انسان کے سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نام کو جوڑ دیں گے، یعنی جب انسان سانس لے گا تو اس کی سانس میں سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی، اور یہی ان جنتی کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت مند رہنے کا راز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی بھی جو جنتی ہے وہ نہ بوڑھا ہوگا، اور نہ وہ کبھی بیمار ہوگا، نہ وہ کبھی کمزور ہوگا، نہ اس کو نیند آئے گی، اور نہ ہی اس کو کبھی موت آنے والی۔ تو عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اپنے مقصد کو پہچانیں، اور عبادت کا مطلب ہرگز یہ مت لیں کہ ہم نے نماز روزہ پڑھ لیا، بس یہ ہمارا کام خلاص اور ہم سیدھے جنت میں چلے گئے۔ نہیں، اس کے لیے زندگی کے جتنے بھی شعبوں میں ہم جا رہے ہیں، جہاں جہاں ہم نے جانا ہے، جو جو کام ہم نے کرنے ہیں، ان کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سیکھنا، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اور چلانا، اس میں اپنی طاقت خرچ کرنا، یہ عبادت ہے، اور یہی ہماری زندگی کا